نفوسنا. اس پروگرام کے 19ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم درود کے بعد پڑھی جانے والی دعا پڑھیں گے. یاد رکھیے جو حضرات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فالو کیا ہوگا، اس کا اعادہ کیا ہوگا، ان اسباق کو یاد کر لیا ہوگا. اچھا اگر وہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ کرتے ہیں تو انہوں نے تقریباً 200 الفاظ سیکھ لیے اب تک، جو قرآن کریم میں 32,000 بار آئے ہیں. اصل میں اس میں بار بار آنے والے الفاظ اس 200 سے کم ہیں. 100 الفاظ ایسے ہیں جو 40,000 بار آتے ہیں، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی الفاظ سیکھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج ہم سیکھیں گے دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، انی بے شک میں، انہو انہ کا مطلب بے شک، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ ایکشن سے، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، انا اور ای دونوں کو ملا دی، انی بے شک میں، انا بے شک ہم، انا اور نا دونوں مل گئے تو انا بے شک ہم. انی ظلمت نفسی، انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا. ہم نے پریکٹس کی اس کی، ظلم ظلمو، ظلمتا ظلمتم، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، خود پر، اپنے جی پر. انی ظلمت نفسی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کا ترجمہ کیا ہے، مشہور پہلے مترجمین میں سے. انہوں نے نفس کا ترجمہ کیا ہے جی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت. مختصر ڈائریکٹ ترجمہ، کل ہر نفس جی کو، ذائقہ چکھنے والی، ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی، چکھنی ہے موت. نفس کا مطلب جی یا جان یا خود اپنے آپ پر، نفسی اپنی جان پر. ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم، ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا. عربی زبان میں تاکید کے پہلو بہت ہیں. سٹائل اور ایکسپریشن میں پاور لانے کے لیے کئی الفاظ ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے اردو کا کے شعر کی مثال دی تھی نا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ان اذکار کا بھی ترجمہ کرنا مشکل ہے. ویسے ایک بہت بہترین آیت کو غالباً مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کوٹ کیا، یا پکتھال نے، یاد نہیں آ رہا مجھے. ویسے عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا کا مطلب کیا ہے؟ انا بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا. اب آپ ایسے سنیں گے کہ کتنی بار ہم ہیں. اگر میں اس کو اس طرح بولوں بے شک ہم نے نازل کیا، اب دیکھیے بات بدل گئی نا. فورس جو ہے اسٹائل سے بدل جاتا ہے. بے شک ہم نے نازل کیا. اب ریپیٹیشن لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں لگ رہا ہے. عربی زبان میں بہت پاور ہے، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ پاور ہے. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا، کسی اور کا قصور نہیں ہے، میں ہوں قصوروار. سمجھ رہے نا؟ پوری ذمہ داری اپنے آپ پر. میں اس کی وجہ سے میں گناہ کر رہا تھا نہیں. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا اور نہیں، یغفر بخشتا، ہم نے سیکھا غفرا غفرو غفرتا غفرتم غفرتو غفرنا. یغفر بخشتا، بخش سکتا، بخشتا ہے. ولا یغفر اور نہیں بخشتا، الذنوب گناہوں کو. ذنب سنگولر ہے، ذنوب اس کی پلورل ہے. ذنب یعنی گناہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے من کل ذنب، ہر گناہ سے، من کل ذنب ہر گناہ سے،
ذنب سنگولر ہے، ذنوب پلورل ہے. ولا یغفر الذنوب، اور نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی، الا انت، سوائے تیرے. الا سوائے، الا کیسے یاد رکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الا کا مطلب سوائے. ولا یغفر الذنوب الا انت، نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے. تو ہم نے کہا تھا غفرہ کی پریکٹس کرتے ہوئے کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جیسے دیگر مذاہب میں تصور ہے، جیسے عیسائیت میں تصور ہے کہ آپ جو ہے چرچ میں جائیں اور کہہ دیں کہ پاسٹر میں نے گناہ کیا اور وہ معاف کر دے. نہیں، یہاں پر کوئی ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بخش سکتا ہے گناہوں کو. ولا یغفر الذنوب الا انت انی ظلمت، میں ذمہ دار ہوں اور صرف تو مغفرت کرنے والا ہے. ذنب یعنی ذنوب، یہ بروکن پلورل ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. دیکھیے ہم نے سیکھا مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون یا مسلمین. کافر کی کافرون کافرین. صالح کی صالحون صالحین. مشرک کی مشرکون مشرکین. اون اور این جوڑانے سے جمع بن جاتی ہے. یہ جو ذنب کی جمع ذنبون ذنبین نہیں ہے، ذنوب ہے. نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں ہے، نفوس ہے یا انفس ہے. بیت کی جمع، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ تو معلوم ہے نا. بیت کی جمع بیتون بیتین نہیں ہے، بیوت ہے. اس جمع نے رول کو توڑا ہے. کون سے رول کو؟ اون اور این والے رول کو. تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر. رول کو توڑا اس نے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. آگے ہم اس کی دلچسپ اپلیکیشن دیکھیں گے، مشکل نہیں دلچسپ، اور اردو میں اس کا لطیفہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حیدرآبادی جمع کی صورت میں. آگے اگلے اسباق میں ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے. فاغفر لی، فا یعنی پس، اغفر بخش دے. اغفر غفر غفر غفرت غفرتم غفرت غفرنا، یغفر یغفرون تغفر تغفرون اغفرون اغفر. اغفر بخش دے. اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اغفر بخش دے. اغفر دونوں کو ملائیں گے تو فغفر، پس بخش دے. لی مجھ کو، لی کا مطلب لیے ہے، لیکن یہاں پر جیسا ہم نے کہا پریپوزیشن حرف جر کانٹیکٹ سے بدلتا ہے. آپ کی زبان میں بخشنے کے لیے کو ہے، عربی زبان میں لی ہے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. forgive me، forgive for me نہیں بولیں گے، forgive to me نہیں بولیں گے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، تو ہر زبان میں بدلتے رہتا ہے. بہرحال فغفر لی بخش دے مجھ کو، مغفرتن بخشش. اغفر لی مغفرتن، بخش دے مجھ کو بخشش. یہ کیا بات ہوئی؟ بخش دے مجھ کو بخشش. اور اس سے پہلے آیا تھا انی ظلمت نفسی ظلمن، ظلم کیا میں نے ظلم. بخش دے مجھ کو بخشش. ہم اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں. عربی زبان میں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو دلچسپ مثال دیتا ہوں اردو کی، اور آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے اس اپلیکیشن کو. اگر میں کسی کو ماروں تو میں کہوں گا میں نے مارا. اگر میں اس کو خوب ماروں تو میں کہوں گا ایسی مار مارا، ایسی مار مارا. مار ناؤن، مارا فعل. ایسی مار مارا. یہاں پر وہی ہے ظلمت ظلمن اغفر لی مغفرتن. سمجھ رہے نا آپ؟ مار مارا، ظلمت ظلمن، ظلم کیا، ظلم یعنی بہت ظلم کیا، ظلم کیا میں نے. اغفر لی مغفرتن، بخش دے بخشش یعنی خوب بخش دے. میں نے خوب ظلم کیا تو خوب بخش دے. فاغفر لی مغفرتن. سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن وہ مصطلحات سے نہیں سمجھ میں آئے بات، وہ اہم ہے. فاغفر لی مغفرتن من عندک، اپنے پاس سے. من یعنی سے، عندہ یعنی پاس. عندہ اگر آپ کہیں کہ بھائی کم روپیہ عندک، کم ریال عندک، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ عندہ یعنی پاس. ہمارے دوست نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ جنرلی انسان سے مانگے آپ تو کم ریال عندک یعنی کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس.
عندہ یعنی پاس، اور قرآن کریم میں عندہ بہت بار آیا